وبما أني قادري أقول أدرك عبدك جيلاني أدرك عبدك جيلاني. نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین. اسٹیج پر جلوہ فرما علماء کرام، ائمہ اعظام، حاضرین باوقار، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. آئیے سب سے پہلے مصطفیٰ جان رحمت سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ قدس میں درود و سلام کا نذران عقیدت پیش کر لیں اور پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام اجمعین. رب کائنات کا بے پناہ شکر اور اس کا احسان ہے کہ اس نے اپنے کرم سے ہمارے دلوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت پیدا فرمائی. دنیا کی بے شمار نعمتیں ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالی بلا تفریق مذہب و ملت اور قوم سب کو عطا فرماتا ہے. بے شمار نعمتیں ایسی ہیں جس سے دنیا کا ہر فرد فیضیاب ہو رہا ہے، مگر ایک نعمت ایسی ہے کہ جس سے بہت سارے لوگ محروم ہیں، اور خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کو اللہ نے اس نعمت کے عطا کرنے کے لیے منتخب کر لیا ہے. آپ اس دنیا میں بسنے والے انسانوں کا سروے کریں اور جائزہ لیں تو آپ کو معلوم ہوگا ایک اندازے کے مطابق دنیا کی آبادی 6 ارب بتائی جاتی ہے، اور بعض تحقیقات کے مطابق 8 ارب کے قریب دنیا کی آبادی بتائی جاتی ہے. اتنی لمبی چوڑی آبادی میں سروے کے مطابق 1 ارب کچھ کروڑ ایسے ہیں جو کلمہ پڑھتے ہیں، اور بقیہ وہ لوگ ہیں جو سرے سے کلمے کا ہی انکار کرتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت دنیا میں ایسے لوگوں کی آبادی زیادہ ہے جو اللہ و رسول کے منکر ہیں، جنہیں جہنم کا کندہ فرمایا گیا ہے، جو جنت میں نہیں بلکہ جہنم میں جائیں گے. اکثریت ایسے ہی لوگوں کی ہے جن کو جہنم میں جلنا ہے. 1 ارب کچھ کروڑ آبادی کلمہ پڑھنے والوں کی ہے. ان کلمہ پڑھنے والوں میں بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق 72 وہ ہوں گے جو جہنمی ہوں گے، اور 1 وہ ہوگا جو جنتی ہوگا. تو نہ جانے کئی ارب
کلمہ کا انکار کرنے کی بنیاد پر جہنمی، اور 73 میں سے 72 کلمہ پڑھنے کے باوجود نبی کے فرمان کے مطابق جہنمی۔ اب اس سے آپ اندازہ لگا لیجئے کہ جو ایسے حالات میں بھی جنت میں جانے کے لیے منتخب کر لیا جائے وہ اپنے آپ کو کتنا خوش نصیب تصور کر سکتا ہے۔ کتنا خوش نصیب ہے وہ بندہ کہ جس کو رب قدیر نے جنت کی بہاروں کے لیے منتخب فرما لیا۔ کلمہ پڑھ کر کے بھی جہنم کا کندہ بنے، وہ کتنا بد نصیب ہوگا اور وہ کتنا خوش نصیب ہوگا کہ جس نے کلمہ پڑھا اور اللہ نے اسے جنت کی بہاریں عطا فرما دی۔ آج لوگ کہتے ہیں یہ کام یہ پہلے کر لیا جائے، درود شریف پڑھے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام اجمعین۔ کچھ لوگوں کا یہ ذہن بنایا جا رہا ہے کہ کلمہ پڑھ لیا بس سارا کام اس کا ختم۔ یہ مت دیکھو کہ یہ کدھر کا ہے، کلمہ تو پڑھ رہا ہے، روزہ نماز تو کر رہا ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں صحابہ کرام تشریف فرما تھے۔ اتنے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے سامنے گفتگو شروع فرمائی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ابھی ابھی حضرت سیدنا جبریل علیہ السلام میرے پاس تشریف لائے اور فرمایا ایک وقت ایسا آئے گا کہ آپ کی امت فتنے میں مبتلا ہوگی، ایک وقت ایسا آئے گا آپ کی امت فتنے میں پڑے گی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدنا جبریل علیہ السلام سے ارشاد فرمایا فتنۃ ضلالۃ او کفر، میرے امت میں جو فتنہ آئے گا یہ گمراہی کا فتنہ ہوگا کہ کفر کا فتنہ ہوگا، یعنی میری امت صرف گمراہی کی حد تک جائے گی یا یہ کفر میں مبتلا ہو جائے گی۔ میری امت کس فتنے میں مبتلا ہوگی؟ حضرت جبریل علیہ السلام نے عرض کی یا رسول اللہ کل ذالک یکون، یہ بھی ہوگا اور وہ بھی ہوگا۔ آپ کی امت کلمہ پڑھنے کے باوجود کفر میں بھی مبتلا ہو جائے گی، گمراہی میں بھی مبتلا ہوگی۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ چمکتا جو نظر آئے وہ سب سونا نہیں ہوتا۔ ہر کلمہ پڑھنے والا یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ وہ راہ ہدایت پر ہو۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث پاک کو صحابہ کرام کے سامنے پیش فرما کر یہ واضح فرما دیا کہ میری امت کے لوگ گمراہی میں بھی مبتلا ہوں گے اور کفر میں بھی مبتلا ہوں گے۔ اس لیے کلمہ پڑھ لینے سے کوئی یہ ناز نہ کرے کہ ہم کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے ہیں، کلمہ پڑھ کر کے کوئی اس فریب میں نہ رہے کہ ہم کبھی کفر نہیں کر سکتے ہیں۔ ہر کلمہ پڑھنے والا یہ تصور نہ کر بیٹھے کہ مجھ سے کبھی غلطی نہیں ہو سکتی ہے۔ ہر کلمہ پڑھنے والا یہ نہ سمجھ لے کہ بس کلمہ پڑھ لیا اب ہم کچھ بھی زبان سے کریں، کچھ بھی کہیں زبان سے کہیں یا کوئی عمل کریں ہمارے اوپر کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ جہاں یہ تصور آتا ہے وہیں پر گمراہی آتی ہے، جہاں یہ خیال آتا ہے وہیں پہ کفر ہوتا ہے۔ جن لوگوں نے اپنے سامنے
सामने अना की दीवार को खड़ा कर लिया और ये समझ लिया मैं तो इल्म वाला हूँ, मैं जो कहता हूँ वो गलत कैसे हो सकता है, मैं तो ज़बान आवर खतीब हूँ, मैं लाखों के मजमे में अपनी गुफ्तगू के जरिया लोगों के दिलों को अपनी तरफ खींच लेता हूँ, मैं कैसे गलती कर सकता हूँ। जब ये तस्वुर ज़हन में आता है तो आदमी गुमराही के दहाने में जाता है, जब ये ख्याल आता है तो आदमी कुफ्र का मुर्तकिब होता है, जब हिसाब का तस्वुर उसके ज़हन से निकल जाता है कि मेरा कौन मुहासबा कर सकता है, मुझे कौन गलत कह सकता है, तो जो समझ में आता है वो करता है, जो समझ में आता है वो बकता है, और नतीजा ये होता है कि खुद भी डूबे हैं सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। इतने मजमे में कोई जरा मुझे किसी एक फिरके की तारीख बताए कि जिसका बानी कोई सेठ रहा हो, कोई एक फिरके का नाम बताइए कि जिसका फाउंडर कोई जाहिल रहा हो, किसी एक फिरके का नाम बताइए कि जिसकी बुनियाद किसी जाहिल ने रखी हो। आप जितने फिरकों को देखिएगा, जिस जमाने से फिरके वजूद में आए, खारजियों का फितना, मोतज़िलियों का फितना, जबरियों का फितना, कदरियों का फितना, मुर्जियों का फितना, ये बेशुमार फितने पैदा हुए, मगर हर फितने का फाउंडर कोई जाहिल नजर नहीं आता है, नाम लेवा अपने आप को आलिम कहलाने वाला। इसीलिए न हर आलिम दीन कहलाता है। आलिम दीन का मकाम क्या है उसे तो समझिए। एक अगर आपने किसी पैसे वाले को पैसे की वजह से सलाम कर लिया, हदीस में फरमाया गया है उसका तिहाई ईमान चला गया। जिसने पैसे वाले को पैसे की वजह से सलाम किया उसका तिहाई ईमान कमजोर हो गया। एक दुनिया के दौलत का ये हाल है। और अगर आलिम दीन की वजह से किसी आलिम की किसी ने तौहीन कर दी तो वो काफिर हो गया। इतना बड़ा रुतबा आलिम दीन का है। लेकिन क्या हर आलिम दीन इस मेयार पर उतरता है? क्या हर शख्स के लिए यह फजीलत है? रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आज से 1400 बरस पहले फरमा दिया था, इन्ना शर्र शर्र शिरारुल उलमा इन्ना खैरल खैर खयारुल उलमा। दुनिया के अंदर जितनी बुरी चीजें हैं उन सब में सबसे बुरी चीज बुरे उलमा है। इसलिए कि जब उलमा बिगड़ते हैं तो ये तनहा नहीं बिगड़ते हैं, ये पूरे समाज को खराब करते हैं। जब ये बिगड़ते हैं तो नजदियत वजूद में आती है। जब ये बिगड़ते हैं तो वहाबियत का फिरका वजूद में आता है। जब ये बिगड़ते हैं तो देवबंदियत जन्म लेती है। जब ये बिगड़ते हैं तो मुतज़िला फिरका वजूद में आता है। जब ये बिगड़ते हैं तो समाज के अंदर मजहबी नासूर पैदा होता है। और ऐसे नासूरों को खत्म करने के लिए रब्बे कदीर हर दौर में ऐसा मुजाहिद पैदा करता है कि जो इन नासूरों को खत्म करने के लिए अपने तन की बात है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, तालीमात आला हजरत। इन्ना शर्र शर्र शिरारुल उलमा। दुनिया के अंदर जितनी बुरी चीज है उन सब में बुरी चीज बुरे उलमा हैं। और मेरे आका फरमाते हैं इन्ना शर्र शर्र शिरारुल उलमा, और फिर आगे फरमाते इन्ना खैरल खैर खयारुल उलमा। दुनिया के अंदर जितनी बेहतरीन चीजें हैं, जितनी उम्दा चीजें हैं, उन उम्दा चीजों में एक एक को मुंतखब करते चले जाइए, ढूंढते चले जाइए। उन सब में जो सबसे बेहतरीन चीज है, रसूल पाक फरमाते हैं सबसे बेहतरीन उलमा है। उलमा इस कायनात में सबसे बेहतर करार दिए गए हैं। और जो शरीर उलमा है वो इस कायनात में सबसे बदतरीन करार दिए गए हैं। इसका मतलब यह है हर दाढ़ी टोपी वाला आलिम रब्बानी नहीं हो सकता है। हर खिताबत का जौहर दिखाने वाला सच्चा आलिम नहीं हो सकता है। अपने खिताबत से लोगों के दिलों पर हुक्मरानी करने वाला कोई जरूरी नहीं है कि वो सिराते मुस्तकीम पर हो। इसीलिए कुरान ने फरमाया कुनू मा सादिकीन, सच्चों के साथ रहो। हर आलिम सच्चा नहीं होता। अगर हर आलिम सच्चा हो तो जिसने दीन इलाही निकालने के लिए अकबर का मोड बनाया था उसको भी सच्चा मानना पड़ेगा। जिसके पादाश में हजरत मुजद्दिद अल्फसानी को कोड़े सहने पड़े थे, आपको उसे भी सच्चा मानना पड़ेगा।
جس نے حضرت سیدنا امام احمد ابن حنبل کو کوڑے لگوا دیے تھے اسے بھی سچا ماننا پڑے گا. جس نے حضرت سیدنا علی مرتضیٰ پر کفر و شرک کا فتویٰ لگایا تھا اس کو بھی صحیح ماننا پڑے گا، اس لیے کہ یہ سب اپنے آپ کو علماء ہی کہلاتے تھے، مگر تاریخ یہ گواہ ہے کہ ان علم کے دعوے داروں کے جب و دستار کو شاگردوں نے اتارنے پر مجبور کر دیا. چنانچہ آپ اٹھا کر کے تاریخ نہیں بلکہ شرح عقائد جس کو پڑھ کر کے یہ علماء دین بنتے ہیں، شرح عقائد میں پورا واقعہ موجود ہے کہ معتزلہ کے بانیوں میں سے ایک شخص جب سبق پڑھا رہا تھا تو شاگرد نے ان سے پوچھا حضور آپ ایسا عقیدہ بیان کرتے ہیں مگر میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں. شاگرد نے درسگاہ میں اپنے استاد سے سوال کیا، تاریخ نہیں بلکہ ہر طالب علم جو عالم دین بنتا ہے اسے شرح عقائد پڑھائی جاتی ہے. اٹھا کر کے شرح عقائد دیکھیے، اس میں لکھا ہوا ہے کہ جب شاگرد نے اپنے اس استاد سے سوال کیا فبہتا الجبائی وہ مبہوت ہو گیا. میں اس کا ترجمہ اپنی درسگاہ میں جب طلبہ کے سامنے کرتا ہوں تو میں یوں کہتا ہوں فبہتا الجبائی، شاگرد نے استاد کا جبہ اتار دیا. یہ تاریخ بتاتی ہے وہ بھی تو عالم تھے جو درس دے رہے تھے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر درسگاہ کو ہم صراط مستقیم تک لے جانے والی درسگاہ نہیں کہہ سکتے ہیں، ہر ادارے کو صراط مستقیم تک پہنچانے والا ادارہ نہیں کہہ سکتے ہیں. اسی لیے قرآن نے فرمایا کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ رہو. اب آپ ذرا سوچئے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمائے کہ اگر تمہارا کوئی سامان کہیں گم ہو جائے، تمہارا راستہ کہیں کھو جائے اور تم کوئی بظاہر انسان نہ دیکھو کہ جو تمہاری رہنمائی کر سکے، تمہارا سامان گم ہو جائے اور وہاں پر کوئی تمہیں راستہ بتانے والا اور تمہارا سامان بتانے والا نہ ہو تو کیا کرو؟ حدیث پاک ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم تم ندا دو، آواز دو، یا عباد اللہ اعینونی، یا عباد اللہ اعینونی. تمہارا سامان اگر کہیں گم ہو جائے اور بظاہر تمہیں کوئی بتانے والا نظر نہ آئے، حضور فرماتے ہیں پکارو یا عباد اللہ، اے اللہ کے بندو آؤ میری مدد کرو، اے اللہ کے بندے آؤ میری مدد کرو. تو رسول پاک ندا دینے کا حکم دے رہے ہیں کہ اگر تمہیں کوئی بظاہر نظر نہ آئے تو ندا دو، استغاثہ کرو، استعانت کرو، اللہ کے بندے تمہاری مدد کو پہنچیں گے. اور نجدی کہتا ہے کہ کسی کو دور سے پکارنا یہ شرک ہے، نجدی کہتا ہے یہ کفر ہے. اب فیصلہ کیجئے رسول جو فرما رہے ہیں وہ سچا ہے یا جو آج کا نجدی کہہ رہا ہے یہ سچا ہے؟ وہ بھی قرآن پڑھتا ہے، وہ بھی حدیث سناتا ہے، لیکن اس نے غلط ترجمانی کی، اس لیے یہ جھوٹا مصطفیٰ جان رحمت یقیناً سچے ہے. اب آگے آپ کو فیصلہ کرنا ہے کہ کس کے ساتھ رہنا ہے. ہمارا نوجوان کہتا ہے کدھر جائیں، ادھر بھی قرآن ادھر بھی قرآن، ادھر بھی حدیث ادھر بھی حدیث، ادھر بھی داڑھی ادھر بھی داڑھی، ادھر بھی کرتا پائجامہ ادھر بھی کرتا پائجامہ. جائیں تو کدھر جائیں؟ میرے بھائیو یہ بھی کوئی آج کے ماحول میں سمجھانے کی بات ہے، یہ بھی کوئی بتانے کی بات ہے. مثال کے طور پر دو راستے ہوں، ایک راستے پر کانٹے بچھا دیے گئے، ایک راستے پر پھول بچھا دیے گئے. آپ کو آنکھ بھی دی گئی ہے، عقل و شعور بھی ہے، اور آپ سے کہا جائے کہ جاؤ جس راستے پر جانا چاہو. آپ کس راستے کو اختیار کریں گے؟ کدھر جائیں گے؟ کانٹے کے راستے پر یا پھولوں کے راستے پر؟ یہ بتانے کی ضرورت نہیں پڑے گی. آپ کو اللہ نے آنکھ دی ہے تو آپ خود ہی پھولوں کے راستے پہ دندناتے ہوئے چلے جائیں گے. یہ دو راستے ہیں، آپ کی عقل، آپ کی آنکھ، آپ کی بینائی خود یہ فیصلہ کر دے گی کہ ہمیں کانٹوں کے راستے پر نہیں بلکہ پھولوں کے راستے پر جانا ہے. اب مجھے آپ بتائیے، یہاں پر ہندوستان کے اندر مختلف فرقے، مختلف طبقے پائے جاتے ہیں، مختلف جماعتیں پائی جاتی ہیں. ایک جماعت وہ ہے جو یہ کہتی ہے نبی کی محبت کے پھول والے راستے پر چلو، صحابہ کی عصمت والے پھول والے راستے پر چلو، اہل بیت کی محبت کا پھول جس راستے پر بچھا ہے اس راستے پر چلو.
چلو یہ وہ لوگ ہیں جنہیں علماء اہل سنت کہا جاتا ہے، یہ وہ لوگ ہیں جو مسلک اعلیٰ حضرت کے پابند کہے جاتے ہیں، یہ بتاتے ہیں یہ راستہ پھولوں کا راستہ ہے۔ کون سا پھول؟ نبی کی محبت کا پھول، اہل بیت کی محبت کا پھول، اصحاب کرام کی عظمت کا پھول، ائمہ مجتہدین کے دامن سے وابستگی کا پھول، اولیاء کرام کے احترام کی دامن کو تھامے رہنے کا پھول۔ ایک پھول کا راستہ ہے اور ادھر کانٹے کا راستہ۔ نبی کے علاوہ کسی کو نہ مانو، نبی کے اندر بھی یہ چیزیں نہ مانو۔ اہل بیت کو ماننے سے کیا ہوتا ہے؟ صحابہ کو ماننے سے کیا ہوتا ہے؟ ائمہ مجتہدین کے دامن کو تھامنے سے کیا ہوتا ہے؟ ان کے مزاروں پہ جانے سے کیا ہوتا ہے؟ یہ کانٹے کا راستہ ہے اور یہ پھولوں کا راستہ ہے۔ اب آپ کو فیصلہ کرنے میں دیر نہیں ہونی چاہیے کہ ایک عقل مند آدمی کبھی کانٹوں کے راستے پہ نہیں جاتا ہے، پھولوں کے راستے پر جاتا ہے۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت نے فرمایا سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے، سونے والوں جاگتے رہیو چوروں کی رکھوالی ہے۔ آنکھ سے کاجل صاف چورا لیں، اتنے بھینکر چور ہیں کہ آپ سمجھ بھی نہیں پائیں گے کہ ان کے اندر کتنا بھیانک چوری کا جذبہ پایا جاتا ہے اور یہ کتنے بھینکر ڈاکو ہیں۔ آنکھ سے کاجل صاف چورا لیں، ایسے ایسے حربے استعمال کریں گے، ایسے ایسے طریقے استعمال کریں گے کہ آپ ان کے نرغے میں پھنسنے میں آپ کو ذرا بھی دیر نہیں لگے گی۔ رسول پاک تو یہ فرمائے کہ اگر کوئی چیز گم ہو جائے، کوئی سامنے نہ ہو تو پکارو، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے ذریعہ تمہاری مدد فرمائے گا۔ حضرت سیدنا غوث پاک فرماتے ہیں کہ میرا مرید اگر مشرق میں رہے اور میں مغرب میں رہوں اور میرا مرید اگر وہاں سے مجھے پکارے تو میں اس کی مدد کو پہنچوں گا۔ یہ غوث اعظم فرمائے۔ اب آپ بتائیے، غوث اعظم تو یہ فرمائے کہ میں مغرب میں رہوں، میرا مرید مشرق میں رہے اور وہاں سے مجھے پکارے تو میں اس کی مدد کو پہنچوں گا، اور آج کا نزدی کہتا ہے کہ دور سے پکارنا یہ شرک ہے، یہ کفر ہے۔ اب آپ فیصلہ کیجئے کہ غوث اعظم سچے ہیں یا آج کا یہ نزدی عقیدہ رکھنے والا سچا ہے۔ اسی لیے قرآن نے فرمایا کونوا مع الصادقین، جھوٹوں کے ساتھ نہ رہنا، سچوں کے ساتھ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ ماشاءاللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت اچھی گفتگو ہو رہی ہے۔ ہر زمانے میں اللہ تعالیٰ نے سچائیوں کے کچھ علامت بنائی، ہر زمانے میں سچائیوں کے کچھ نشانات اس نے بندوں کے لیے چھوڑے، ہر زمانے میں اس نے سچائیوں کی نشانیاں کچھ بنا دی کہ ان نشانیوں کو جو اپنا لے گا وہی سچا مانا جائے گا، اور ان نشانیوں سے جو الگ ہو جائے گا وہی جہنمی، وہی بد عمل اور بد عقیدہ مانا جائے گا۔ اس کی تفصیل کے لیے آپ جائیے گا کبھی دارالعلوم میں، جس کا یہ سالانہ جلسہ ہے، وہاں کے علماء سے ملیے گا۔ یہ علماء کا جمع غفیر ہے، آپ دیکھ رہے ہیں ان کی نورانی کرنوں سے پورا بمبئی منور ہے۔ آپ ان سے جا کر کے سوال کیجئے گا، حضرت بتائیے ذرا ہم کو کہ ہر زمانے میں وہ کون کون بڑے لوگ تھے جو سچائی کی نشانی بنے ہوئے تھے۔ یہ پوری تفصیل آپ کو بتا دیں گے، میں ادھر نہیں جانا چاہتا، بلکہ ماضی قریب میں ہمارے اور آپ کے لیے ہندوستان کے اندر رب قدیر نے سچائی کی جو عظیم نشانی قائم فرمائی، یہ ہم اپنی طرف سے نہیں کہتے ہیں، عرب و عجم نے یہ کہا ہے، پوری دنیا نے اس کو تسلیم کیا ہے کہ ہندوستان میں سچائی کا نشان وہ ہے جسے احمد رضا خان چنانچہ مکہ شریف جس کے بارے میں عام طور سے آج وہاں بھی کہتے ہیں یہ بریلوی عقیدے کے لوگ وہاں کہاں ہیں، ہم ہیں وہاں پہ، تمہارا کوئی وجود نہیں ہے، لیکن جن کا عقیدہ یہ ہو کہ خدا بھی جھوٹ بول سکتا ہے، اگر وہ بندے ان کے جھوٹ بولیں تو اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں ہے۔ خود الحمدللہ یہاں بہت سارے علماء کرام تشریف فرما ہیں، ہمارے حضرت مفتی اعظم کرناٹکا مفتی انور علی صاحب قبلہ یہ حافظ ملت علیہ رحمت و رضوان کے بہت چہیتے شاگرد ہیں، اور پورے کرناٹک میں تقریباً 50 سال سے علم مصطفیٰ کو پھیلانے میں اپنی زندگی وقف کیے ہوئے ہیں، اور جدھر جاتے ہیں اپنے اخلاص کی بدولت مسلک اعلیٰ حضرت کا پرچم بلند کیے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ابھی چند ہفتہ پہلے ان کے شہزادے کا نکاح مدینہ شریف میں ہوا ہے، الحمدللہ یہ ابھی وہاں کی بہاریں لے کر کے آئے ہیں، آپ ان سے پوچھئے یہ بتائیں گے۔ الحمدللہ اس فقیر
نے بھی متعدد بار ہر مہینے تیوین کی زیارت میں وہاں کے علماء کی جستجو کر کے اور ان سے فیض حاصل کرنے کی کوشش کی۔ مکہ المکرمہ میں ایک سڑک ہے جس کا نام ہے شارع علوی۔ یہ شارع علوی کیا ہے؟ میں نے جب اس کے بارے میں تحقیق کی تو معلوم ہوا کہ یہاں ایک بہت بڑا خاندان ہے، علوی سادات کا خاندان ہے، اور اپنے علم و فضل کی وجہ سے وہ پورے عرب میں اپنا ایک اعلیٰ مقام رکھتے ہیں، اور بڑی زبردست شخصیتیں یہاں سے گزری ہیں۔ جب ہم نے وہاں کے حالات پڑھنا شروع کیے تو معلوم ہوا کہ انہی بزرگوں میں ایک بزرگ تھے جن کا نام سیدنا عباس علوی مالکی علیہ رحمت و رضوان تھا۔ ہم نے ان کا ایک واقعہ پڑھا، جو مکہ شریف کے رہنے والے تھے، ان کا ایک بیان پڑھا۔ انہوں نے ایک جگہ بیان فرمایا، اذا جاء احد من الہند، جب کوئی ہندوستان سے آتا ہے، جب کوئی ہندوستان سے حاجی مکہ شریف حج کرنے کے لیے آتا ہے، اور ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ یہ سنی ہے کہ سنی نہیں ہے، یہ سنی ہے کہ بدعقیدہ ہے، فاسألہ عن شیخ احمد رضا خان الہندی، تو ہم اس سے مولانا احمد رضا ہندوستانی کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ فَإِذَا مَدَحَهُ، اگر وہ ان کی تعریف کرتا ہے تو ہم سمجھ جاتے ہیں انہ من اہل السنہ، کہ یہ سنی ہے، اور اگر ان سے وہ منہ پھیرتا ہے تو ہم سمجھ جاتے ہیں کہ اس کے دل میں بدعقیدگی کے جراثیم پیدا ہو گئے۔ اللہ اللہ اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، ماشاء اللہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، زندہ آباد زندہ آباد، ماشاء اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، کرم فرمائے، ماشاء اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ ابھی 2 سال پہلے آپ میں سے بہت سارے لوگوں نے عرس رضوی کی بہاروں کو نہ جانے کتنی مرتبہ اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوگا۔ گزشتہ سال عرس رضوی میں جامعۃ الرضا کے اسٹیج پر مکہ شریف کے خاص مکی عالم حضرت سید ہاشم علوی اسی خانوادے کے تشریف لائے، اور جب اسٹیج پر وہ آئے تو انہوں نے عربی میں اپنی گفتگو شروع کی۔ گفتگو جو انہوں نے کی ایسی پیاری گفتگو کی کہ لگتا تھا کہ یہ بولتے رہیں اور ہم ان کے خطاب سے محظوظ ہوتے رہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں عرس اعلیٰ حضرت میں آیا ہوں، اور مجھے اعلیٰ حضرت کے حوالے سے 2 واقعہ یاد آتا ہے، میں اسے بیان کرنا چاہتا ہوں۔ علماء نے کہا حضور ارشاد ہو، اب وہ ہاشم علوی مالکی جو مکہ شریف میں آج بھی باحیات ہیں، اللہ توفیق دے تو ان سے جا کر کے ملاقات کیجئے گا اور ان کے عقائد کو جانیے گا، اور ہندوستان کے نزدیوں کے جھوٹ پر آپ لعنت بھیجیے گا۔ حضرت سید ہاشم علوی مالکی اپنے خطاب میں فرماتے ہیں کہ میں مکہ شریف سے ایک مرتبہ افریقہ کے دورے پر گیا، ایک شہر میں پہنچا، جمعہ کا دن تھا۔ وہاں کے لوگوں کو جب یہ معلوم ہوا کہ یہ سعودی عربیہ سے آئے ہیں، یہ مکے سے آئے ہیں، تو لوگوں نے کہا ہم ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھیں گے۔ یہ خود انہوں نے واقعہ بیان کیا ہے، کسی دوسرے کی زبانی واقعہ میں نے نہیں سنا ہے، انٹرنیٹ پر آج بھی یہ واقعہ موجود ہوگا، آپ اس کو سن سکتے ہیں۔ وہ سید ہاشم مالکی علوی دامت ظلہ العالی فرماتے ہیں کہ جب میں گیا افریقہ، ایک شہر میں پہنچا، جمعہ کا دن تھا، لوگوں نے کہا ہم آپ کے پیچھے نماز نہیں پڑھیں گے۔ تو میں نے کہا کیوں نہیں پڑھیں گے؟ تو کہا آپ مکے سے آئے ہیں، پتہ نہیں کس عقیدے کے ماننے والے ہیں، کس عقیدے کے آپ ہیں، ہم آپ کے پیچھے نماز نہیں پڑھیں گے۔ انہوں نے کہا آپ میرے بارے میں کیا جاننا چاہتے ہیں، میرے عقیدے کے بارے میں کیا جاننا چاہتے ہیں؟ خود سید ہاشم علوی مالکی دامت ظلہ العالی فرماتے ہیں کہ ان لوگوں نے مجھ سے کہا ہم اپنے حضور کو حاضر و ناظر مانتے ہیں، آپ کیسا عقیدہ رکھتے ہیں؟ آپ یہ بتائیے۔ سید ہاشم علوی مالکی دامت ظلہ العالی فرماتے ہیں کہ اس وقت جب اس نے مجھ سے یہ سوال کیا، مجھے ہندوستان کے امام احمد رضا یاد آ گئے۔ میں نے امام احمد رضا کی طرف رجوع کیا ہے، جو ان کی کتابوں کا میں نے مطالعہ کر کے اپنے ذہن میں کچھ مواد محفوظ رکھا تھا، اس کی روشنی میں میں نے ان کو جواب دیا ہے، اور میں نے امام احمد رضا کے تصور میں ڈوب کر کے ہندوستان کا نقشہ کھینچ لیا اپنے دل و دماغ میں، اور میں نے کہا اے احمد رضا، تو نے ہندوستان کے اندر جس عقیدے حاضر و ناظر کو کتاب و سنت کی روشنی میں ثابت کیا تھا، وہ صرف تیرا ہی عقیدہ نہیں ہے، بلکہ وہی عقیدہ وہ عجب کے مسلمانوں کا ہے۔ چنانچہ فرماتے ہیں کہ میں نے امام احمد رضا کی کتابوں کے حوالے سے
जो हाजिर और नाजिर के ताल्लुक से कुछ सुना समझा था, उसको मैंने उनके सामने पेश किया, उनके सामने मैंने रखा और मैंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी रसूल पाक को हाजिर और नाजिर मानता हूँ जैसे आप लोग मानते हैं। अब कहा कि हमें आपसे एक और सवाल करना है। ये अफ्रीका के लोग हैं जिनको आप लोग बहुत गिरा हुआ समझते हैं, जिनको आप समझते हैं कि वो थर्ड क्लास के लोग हैं, जिनके यहाँ कोई तहजीब व तमद्दुन नहीं है, आप उनके बारे में ये सुनिए और आप लोग कहते हैं अरे किसी के पीछे नमाज पढ़ो कोई फर्क नहीं पड़ता है, सबके पीछे पढ़नी चाहिए। और आजकल तो एक गुरु घंटाल जिसको बहुत सारे बेवकूफ शेखुल इस्लाम कहते हैं, मुजद्दिद कहते हैं, पाकिस्तान के अंदर अपनी मुजद्दिदियत के बलबूते लड़कियों को ला करके रोड पर नचवाता है, उसको शेखुल इस्लाम लोग कहते हैं। चुप है, ऐसे लोगों के, ऐसे शेखुल इस्लाम पर, ऐसी मुजद्दिदियत पर लानत हो। क्या मुस्तफा जान रहमत की शहजादियां, उनके मानने वाली खवातीन इसीलिए बनी थी कि वो किसी के सियासी एहतजाज में आकर के चौराहे पर नाचती हुई नजर आए। लेकिन बहुत सारे बेवकूफ हमारे हिंदुस्तान के भी ऐसे हैं कि जो कहते नहीं वो तो बहुत शानदार तकरीर करता है, बहुत बेहतरीन उसका इल्म है। खुदा जब दीन लेता है तो अक्लें न जाना। हजरत जाहिद के तस्बीह हो मुसल्ले पर बड़े चलते हुए हजरत हैं, इनको हम समझते हैं। अल्लामा सैयद हाशिम अलवी मालिकी तमाज़िलुल आली ने कहा, बताइए आप दूसरा सवाल क्या करना चाहते हैं? अफ्रीका वालों ने दूसरा सवाल किया। सुनिए आप लोग, आजकल कुछ मौलवी कहते हैं किसी के पीछे नमाज पढ़ो कोई फर्क नहीं पड़ता। आप ऐसा नजरिया रखने वालों से अपने ईमान की हिफाजत कीजिएगा, चाहे वो दाढ़ी में आए, चाहे टोपी में आए, चाहे पैंट शर्ट में आए, चाहे जुब्बा साफा में आए, किसी भी शक्ल में आए, मगर याद रखिए आप बहुत ही एहतियात से अपनी नमाजों को अदा कीजिएगा। अफ्रीका के वो बद्दू हमारी नजर में अहमियत वाले हैं जिन्होंने मक्का शरीफ के उस आलिम के पीछे नमाज पढ़ने से पहले सोचा कि हम तहकीक कर लें, हम पूछ लें। मैं 2-3 साल पहले मलावी अफ्रीका का एक शहर है वहां गया। अफ्रीका के जंगल में रहने वाले मुसलमान, मैंने उनके बारे में वहां के उलमा से जब पूछा कि ये लोग किस अकीदे के हैं, तो मुझको बताया कि अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ 95% वही लोग हैं जिसे हिंदुस्तान में सुन्नी बरेलवी कहा जाता है। ये मलावी की मैं बात आपसे कर रहा हूँ। वहाँ का एक शहर है जिसका नाम है लिलांगवे। 1 हफ्ते मैं वहाँ पर मुकीम रहा, फिर वहाँ से मैं गया ब्रिंटाइल, वहाँ भी मैंने यही सवाल किया। तो वहाँ के उलमा ने मुझको एक बहुत ही अहम बात बताई। उन्होंने मुझसे फरमाया कि जब उलमा हिंदुस्तान से और दुनिया के मुल्कों से यहाँ पर तबलीग इस्लाम करने के लिए आए, जब उन्होंने इस्लाम की यहाँ तबलीग फरमाई, आज तो हम लोग गर्मी के मौसम में ठंडे मुल्क में जाते हैं और ठंडक के मौसम में गर्म मुल्क में जाते हैं और उसे हम नाम देते हैं कि हम तबलीग करके आ रहे हैं। हम खूब अच्छी तरह से जानते हैं तबलीग की है तो आला हजरत के एक शागिर्द और उनके खलीफा मुबल्लिग इस्लाम अल्लामा अब्दुल अलीम मेरठी ने की है। मैं समझता हूँ कि जितने उलमा मिल करके आज ठंडे मुल्कों में गर्म मौसम में और गर्म मुल्कों में ठंडक के मौसम में जाते हैं, सब मिल करके भी तबलीग का वो काम इस वक्त नहीं अंजाम दे पा रहे हैं जो आला हजरत के एक चहेते खलीफा ने अपनी जिंदगी में तनहा करके दिखा दिया था। हुजूर मुबल्लिग इस्लाम अल्लामा अब्दुल अलीम मेरठी, तारीख में आता है तकरीबन 30 ज़बानों में वो खिताब फरमाते थे, 30 ज़बानों में तकरीर करते थे। और यही बम्बई की सरजमीन है, मुस्तफ़ा बाजार का मोहल्ला है। यहीं से जब हुजूर मुबल्लिग इस्लाम तक़सीम हिंदुस्तान से पहले तशरीफ लाते थे, यहाँ शहर में खिताब फरमाते थे और यहाँ से जब वो समंदरी सफर करते थे तो तनहा जाते थे। मगर तारीख ये बताती है कि वो पूरा जोग्राफिया सामने रखते और उसकी रोशनी में वो मुतय्यन करते कि फला प्लेटफार्म पर, फला बंदरगाह पर, ये समंदर के किनारे इतने दिन ये जहाज
जहाज रुकेगा, पूरा वो अपना शेड्यूल मुतय्यन करते और उसके बाद में कैप्टन से वो इजाजत लेते कि 1 हफ्ता रुकेगा ये जहाज यहाँ, या 4 रोज रुकेगा। फौरन बाहर निकलते, शहर में जाते, उनकी जबान में दावतनामा लिखते और जा करके बड़े बड़े लोगों के सामने वो दावतनामा पेश करते कि आप तशरीफ ले आइए, हम आपको टी पार्टी के लिए दावत दे रहे हैं, आपकी दावत है, हम आए हुए हैं, हमारी कुछ बात भी सुन लीजिएगा, हमने आपकी दावत की है। हाल खुद बुक कराते, वहां सारा इंतजाम करते और जब सब वहां पे प्रोफेसर, दानिश्वर, उमरा, वज़रा, शहर के लोग इकट्ठा हो जाते, मुबल्लिग़ इस्लाम अपने साहिराना बयान से लोगों के दिलों की दुनिया बदलते। जाते थे तो तन्हा जाते थे, मगर जब बंदरगाह पर वापस आते तो मुसलमानों का एक काफिला उनके साथ हुआ करता था। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, वाह वाह वाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छी गुफ्तगू, जिंदाबाद, माशाअल्लाह, वाह वाह, जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। उनके एक मुरीद ने मुझसे बताया कि हुज़ूर मुबल्लिग़ इस्लाम अफ्रीका के एक मकाम पर गए, इसी बॉम्बे की सरजमीन से बक्स में उन्होंने बहुत सारे कपड़े तैयार कराए, कुर्ता पायजामा लिबास तैयार कराया, इसलिए कि इससे पहले वो देख करके आ चुके थे कि वहाँ पे बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको कपड़े पहनने के शौर नहीं है। हुज़ूर मुबल्लिग़ इस्लाम जब गए, सामाने सफर साथ में है, लिबास का बक्स खोला गया, बहुत सारे लोग इकट्ठा हैं। हुज़ूर मुबल्लिग़ इस्लाम ने पायजामा उनको पहनने के लिए फेंका, क्योंकि नंगे धिड़ंगे आए थे, तो पायजामा वो पैर में डालने के बजाय सर पे डाल रहे थे, उनको पायजामा पहनने का शौर नहीं था। बताओ अफ्रीका की इन वादियों में कौन है जिसने जाकर के मुस्तफा जाने रहमत की अजमत का परचम बुलंद किया है? कोई एक वहाबी अपनी किताब में लिखता है कि इंसाफ की अदालत का फैसला यह है कि मुबल्लिग़ इस्लाम अल्लामा अब्दुल अलीम मेठी बरेलवी जमात से ताल्लुक रखते थे, मगर जो उन्होंने तबलीग का कारनामा अंजाम दिया है उसकी मिसाल नहीं मिल सकती है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत पूरी दुनिया में था, पूरी दुनिया का उन्होंने दौरा फरमाया था, और पूरी दुनिया का दौरा फरमाने के बाद जब वो मदीने मुनव्वरा पहुंचे और वहां से वापस जब गए मेरठ, तो उन्होंने आला हजरत की शान में एक मनक़बत लिख डाली, एक कसीदा लिखा और पहुंचे बरेली शरीफ। बरेली शरीफ पहुंचने के बाद आला हजरत की बारगाह में हाजिर हुए। आज हमारा और आपका हाल क्या है? दिमाग क्यों खराब हो जाता है अगर हमें यह महसूस हो गया कि ये पूरा मजमा मेरे कंट्रोल में है, ये मेरा बड़ा चाहने वाला है, 2-4-10 हजार मेरे मुरीद हैं, 6-7 हजार मेरे शागिर्द हैं, एक लंबी तादाद मेरे मानने वालों की है, मैं अलग अपनी दफली बजाने लगता हूँ, अपनी अलग दफली बजा करके मैं ऐसा सोचता हूँ कि ये मेरा अपना हल्का है, इस हल्के में दूसरा नहीं आ सकता है, अब मैं जो चाहूंगा वो इनसे कहलवाऊंगा। चुनांचे बहुत सारे मुरीदों का हाल ये हो गया है, हमारे हजरत चाहे जायज कहें ना जायज, कुरान से कहें या जैसे कहें, वो जो कह देंगे हम उसी को मानेंगे। नतीजा ये है इख्तिलाफ और इंतशार के ये बादल और ज्यादा घनघोर घटा की तरह छाए चले जा रहे हैं। आप तारीख उठा करके देखिए, आला हजरत के जमाने में न जाने कितनी खानकाहें थी, न जाने कितने पीर थे, मगर जब फतवा पूछना होता तो मारहरा भी फतवे के सिलसिले में इमाम अहमद रजा को अपना मोहतरम समझता था। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, वाह 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 वाह, माशाअल्लाह। हुजूर मुबल्लिग़ इस्लाम तशरीफ ले गए, अफ्रीका की वादियों में इस्लाम फैलाया। आला हजरत के उस खलीफा ने केप टाउन में एक जगह मिलाद किसी के घर में पढ़ा। मैंने एक मरतबा 2, 4, 6 या 10 मिनट की उनकी एक तकरीर कहीं से सुन ली। वल्लाह ऐसा लग रहा था कि कोई हल्क के नीचे नहीं बल्कि दिल के अंदर अपनी बात को उतार रहा है। और मिलाद खत्म करने के बाद जब उसने केप टाउन के उस मिलाद खाने में सलातो सलाम पढ़ना शुरू किया, अपने वालिहाना अंदाज में जब उसने पढ़ा है मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमे बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम, मैं सोचने पर मजबूर हो गया, हे मुबल्लिग़ इस्लाम, आप तो उस जमाने में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से BA कर चुके थे, 30 ज़बानों के आप माहिर थे, 70,000 गैर
مسلموں نے آپ کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا تھا، آپ نے کیوں نہیں الگ ڈگر بنائی؟ آپ نے کیوں مصطفیٰ جان رحمت کو پڑھا؟ آپ نے کیوں امام احمد رضا کا ذکر کیا؟ تو وہ خود فرمائیں گے عرب میں جا کے ان آنکھوں نے دیکھا جس کی عظمت کو عجم کے واسطے لا ریب وہ قبلہ نما تم ہو۔ خود وہ فرماتے ہیں تم ہی پھیلا رہے ہو علم حق اکناف عالم میں، تم ہی پھیلا رہے ہو۔ یہ کس کے بارے میں کہہ رہے ہیں؟ مبلغ اسلام کہہ رہا، آج کا وہ مبلغ نہیں جس کو صحیح ڈھنگ سے ابھی قرآن کی چند آیت کا ترجمہ بھی نہ معلوم ہو۔ فقہ کی کتابیں اگر سامنے رکھ دی جائیں تو پسینہ نیچے کے بجائے اوپر چلا جائے۔ ایسوں کی بات میں نہیں کر رہا ہوں، اس مبلغ اسلام کی بات کر رہا ہوں کہ بڑے بڑے دانشور جس کے سامنے گنگے نظر آتے تھے۔ آئرلینڈ کا ایک بہت ہی مشہور ڈرامہ نویس ہے جس کا نام ہے جارج برنارڈ شاہ، اسی کیپ ٹاؤن شہر میں غالباً جب اس کی ملاقات علامہ عبدالعلی میرٹھی سے ہوئی تو علامہ میرٹھی سے اس نے گفتگو شروع کی کہ اسلام سچا ہے یا نہیں۔ مبلغ اسلام علی رحمت و رضوان نے جب اسلام کی صداقت کو ان کے سامنے رکھا، اسلام کی سچائی کو ان کے سامنے رکھا اس کے سامنے، تو جارج برنارڈ شاہ کہتا ہے کہ اگر آپ جیسے خطیب اسلام کی تبلیغ کرنے والے رہ گئے تو میرا دعویٰ ہے کہ پوری دنیا میں آنے والی قوم کا مذہب مذہب اسلام ہوگا۔ وہ مبلغ اسلام ہے، وہ کسی جاہل کا نام نہیں ہے، لیکن جب پوری دنیا کا اس نے دورہ کیا اور دنیا میں جا کر کے جب اس نے دیکھا تو وہ اس نتیجے پہ پہنچا، اے احمد رضا تم ہی پھیلا رہے ہو علم حق اکناف عالم میں، امام اہل سنت نائب غوث الورا۔ اللہ 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 اللہ، واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میرے بھائیو آپ کدھر جا رہے ہو؟ اعلیٰ حضرت سے کٹ کر کے کدھر جاؤ گے؟ اللہ اللہ اللہ۔ اسی بمبئی میں ایک صاحب ہیں، بیچارے عالم دین نہیں ہیں، مگر اگر ایک مولانا صاحب کے بارے میں انہوں نے سنا کہ یہ بھی اعلیٰ حضرت پر کچھ تنقید کرتے ہیں، ان کے متعلقین میں سے تھے، کہا ہی بتاؤ مولانا صاحب اعلیٰ حضرت کے نائے منی ہو، بریلی نہیں جائی ہو تو دوسرا راستہ کون ہے؟ دیوبند جائے گا، تو ادھر نہ جائی ہو تو ادھر جائے پڑھی، تو کہا تمہارے لوگ کے اعلیٰ حضرت کی عداوت اتنی دور تک پہنچائی تھی، اس کا افر ظالم یہ بڑھا جوش تعصب، آخر بھیڑ میں ہاتھ سے کم بخت کے ایمان گیا۔ نہ جانے کتنے لوگ اعلیٰ حضرت کی عداوت میں صرف عداوت ہی کی منزل میں نہ رہ گئے، گمراہی کی منزل میں چلے گئے، اس لیے کہ اعلیٰ حضرت سے جو ٹکراتا ہے وہ صرف اعلیٰ حضرت سے نہیں ٹکراتا، محبوب پروردگار سے ٹکراتا ہے، محبوب مصطفیٰ جان رحمت سے ٹکراتا ہے۔ اعلیٰ حضرت یہ ہمارے اور آپ کے صرف محبوب نہیں ہیں، یہ مصطفیٰ جان رحمت کے محبوب ہیں۔ مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا، تھوڑا سا وقت اور آپ کا لوں گا۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کا ہی واقعہ ہے۔ ایک منشی جی تھے، لطافت حسین غالباً ان کا نام تھا، وہ رہنے والے تھے مراد آباد کے، مگر جا کر وہ مقیم ہو گئے تھے پیلی بھیت میں۔ بہت دنوں کے بعد مراد آباد سے ایک صاحب پیلی بھیت پہنچے، اتفاق سے ان کے اندر غیر مقلدیت کے جراثیم آ گئے تھے، وہابیت ان پر چھانے لگی تھی۔ جب پہنچے بھلے مراد آباد سے پیلی بھیت، جب ملاقات ہوئی منشی لطافت حسین صاحب نے خیریت پوچھی، اور اس کے بعد میں جن کو نشہ سوار تھا غیر مقلدیت کا، انہوں نے کچھ سوال رکھا، منشی لطافت حسین نے اس کا جواب دیا، اور تھوڑی دیر کے بعد منشی لطافت حسین صاحب نے بھی ایک سوال کر لیا، لیکن وہ جنہیں غیر مقلدیت کا نشہ سوار تھا وہ جواب نہیں دے پائے، اور جواب ان سے نہ بن پڑا تو فوراً انہوں نے اعلیٰ حضرت کو برا کہنا شروع کر دیا۔ منشی لطافت حسین کہتے ہیں بھیا گفتگو تو ہماری اور آپ کی ہو رہی ہے، بریلی کے اعلیٰ حضرت نے کیا بگاڑا ہے؟ اور اگر آپ کو ان سے کوئی رنجش ہے تو ابھی وہ بریلی میں زندہ ہیں، جائیے ان سے مل لیجئے، آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ غیر مقلد صاحب نے کہا نہیں نہیں نہیں، مجھے بریلی جانے کی ضرورت نہیں ہے، میں کیوں بریلی جاؤں، مجھے کیا پڑی ہے کہ میں بریلی جاؤں؟ منشی لطافت حسین نے فرمایا ٹھیک ہے یہ آپ کی مرضی ہے، مگر میرے
میری سمجھ میں جو بات آئی وہ میں نے آپ سے کہہ دی، آپ جائیں نہ جائیں یہ آپ کی مرضی ہے۔ اب غیر مقلد صاحب کا واقعہ آگے سنیے۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں رات میں جب سویا تو سونے میں مجھے ایک خواب نظر آیا۔ خواب کیا تھا؟ وہ کہتے ہیں کہ ایک ندی ہے، ایک دریا ہے، اور اسے مجھے پار کرنا ہے، مگر وہاں کوئی کشتی نہیں ہے جس کے ذریعہ میں اس سمندر کو پار کر سکوں۔ تھوڑی دیر میں میں نے دیکھا کہ ایک کشتی آ رہی ہے اور اس کشتی میں دو مولانا بیٹھے ہیں۔ ایک نے دوسرے سے کہا وہ جو باہر کھڑا ہے اس کو بھی اندر بلا لیا جائے تاکہ وہ بھی گزر ہو جائے، اس کا بھی گزر ہو جائے، مگر دوسرے نے جواب دیا نہیں نہیں اس کو مت بلانا، وہ ناپاک ہے، اس کو بلانا نہیں کشتی کے اندر۔ بات آئی گئی ختم ہو گئی۔ اب آگے وہ غیر مقلد صاحب کہتے ہیں کہ میں جب نیند سے بیدار ہوا تو میں نے یہ سوچا یا اللہ میں نے ایسا خواب کیوں دیکھا؟ میں تو موحد ہوں، میں تو توحید کا علم بردار ہوں، میں تو ایسا پکا موحد ہوں کہ کسی سے مانگنا بھی میں شرک سمجھتا ہوں، آخر مجھ کو نجس اور ناپاک کیوں کہا گیا؟ میں تو توحید کا علم بردار ہوں، جو موحد ہوتا ہے وہ نجس نہیں ہوتا ہے، قرآن میں مشرک کو نجس کہا گیا ہے، آخر اس مولانا نے مجھ کو نجس اور ناپاک کیوں کہا؟ اتنی گئی بات آئی ختم ہو گئی۔ پھر وہ کہتے ہیں 2-3 دن گزرے، پھر میں نے ایک خواب دیکھا۔ خواب میں کیا دیکھا؟ ایک شاندار گیٹ ہے اور بہترین دروازہ مجھے نظر آیا، اس کے سامنے ایک بہت بڑا جم غفیر ہے، ایک بھیڑ لگی ہوئی ہے۔ میں نے بھیڑ میں جا کر کے پوچھا کہ آخر یہ بھیڑ کیوں لگی ہوئی ہے، آخر یہاں معاملہ کیا ہے؟ ایک صاحب نے مجھ کو جواب دیا کہ اندر دربار رسالت لگا ہوا ہے اور لوگ دیکھنے کی اور زیارت کرنے کی غرض سے بھیڑ لگائے ہوئے ہیں۔ کہا کیسے جایا جائے گا؟ کہا گیٹ کے اندر سے۔ اب یہ بھیڑ کو چیرتے ہوئے گیٹ کے پاس پہنچے، دیکھا تو ایک گیٹ مین بیٹھے ہوئے ہیں۔ ان سے کہا کہ مجھ کو اندر جانے دو۔ کہا چٹھی لاؤ۔ کہا چٹھی تو میرے پاس نہیں ہے۔ کہا پھر اندر جانے کی اجازت بھی نہیں ہے۔ کہا پھر کیا ہوگا؟ کہا بغیر چٹھی اندر نہیں جا سکتے ہیں۔ کہا جائیے ذرا اجازت لے کر کے آ جائیے، ہو سکتا ہے کہ بغیر چٹھی مجھے جانے کی اجازت مل جائے۔ کہا ٹھیک ہے آپ کہہ رہے ہیں تو میں جا رہا ہوں۔ اب وہ اندر گئے، تھوڑی دیر کے بعد جب باہر آئے تو کہا بغیر چٹھی اندر جانے کی اجازت نہیں ہے۔ پھر انہوں نے دوسرا سوال کیا، طبیعت چاہتی ہے دیدار کی، چٹھی کہاں ملے گی؟ ذرا یہ بھی پوچھ کر کے آ جائیے تاکہ وہ چٹھی میں لے کر کے پھر دربار رسالت میں حاضری دے دوں۔ اب جو اندر گئے اور اندر سے وہ گیٹ مین باہر آئے تو وہ فرماتے ہیں کہ یہ چٹھی بریلی احمد رضا کے ہاں ملے گی۔ اللہ اکبر! خواب کی یہ بات تھی۔ اب اس کے بعد میں کیا ہوا؟ جب وہ نیند سے بیدار ہوئے، جاؤ دیکھا نہ تھا، صبح کسی طرح سے انہوں نے گزاری اور پھر رات گزار کر کے جب وہ صبح میں پہنچے تو فوراً جا گئے ریلوے اسٹیشن۔ اب منشی جی کو کہنے کی ضرورت نہیں پڑی کہ بریلی جاؤ، فوراً وہ اسٹیشن پہنچے، پیلی بھیت ٹکٹ کٹایا، ٹرین میں بیٹھے اور بریلی شریف وہ پہنچ گئے۔ 10 بجے کے قریب جب وہ بریلی محلہ سوداگران پہنچے تو دیکھا وہاں علماء کا جم غفیر ہے، زاروں قطار وہاں پہنچ کر کے اعلیٰ حضرت کے قدموں میں گر کر کے یہ رونے لگے، خوب دھاڑے مار مار کر کے رو رہے ہیں۔ اور جب رو دو کر کے ان کے دل کو کچھ سکون مل گیا، اب اٹھ کر کے بیٹھے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں آپ کو کیا پریشانی ہے، کیا مصیبت آپ کے سر آ گئی ہے، آپ کہاں سے آئے ہیں، آپ کا ماجرا کیا ہے، کون سی مصیبت آپ کے سر پر آئی ہے کہ آپ اس طرح سے رو رہے ہیں؟ اب انہوں نے اپنا پورا ماجرا سنا دیا، حضور یہ ہوا، پھر یہ ہوا، پھر یہ ہوا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں آئیے قریب آئیے۔ اب وہ جب قریب ہوئے تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا غیر مقلدیت سے پہلے توبہ کیجئے۔ وہ عرض کرتے ہیں حضور اسی لیے تو میں حاضر ہوا ہوں، یہی وجہ ہے کہ میں آپ کی بارگاہ میں آیا ہوں۔ فوراً انہوں نے وہابیت سے توبہ کی، غیر مقلدیت سے توبہ کی، سنی صحیح العقیدہ بنے۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا ہاتھ لائیے۔ انہوں نے اعلیٰ حضرت کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دیا، اعلیٰ حضرت نے ان کو مرید کیا اور اس کے بعد میں پھر بیٹھایا اور پھر خادم سے فرمایا جاؤ شجرہ لے کر کے آؤ۔ اب وہ شجرہ جب لے کر کے آئے، اعلیٰ حضرت نے اپنے ہاتھ میں شجرہ لیا اور لینے کے بعد ان سے فرمایا میاں لو یہی وہ چٹھی ہے جس کے ذریعہ دربار رسالت پہنچا جاتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ یا رسول اللہ۔ امام احمد رضا مقبول بارگاہ مصطفیٰ ہے اور الحمدللہ میں اس کی بھی دلیل رکھتا ہوں کہ وہ مقبول بارگاہ خدا ہیں۔ حدیث پاک ہے، مصطفیٰ جان رحمت سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے۔ آج کل بہت سارے لوگوں کے اوپر بخاری کا نشہ سوار رہتا ہے،
ہر سنی سے کہتے ہیں دکھاؤ بخاری شریف میں کہاں لکھا ہے کہ جلوس منایا جائے. ہر کہنے والا کہتا لاؤ ذرا بخاری شریف میں دکھاؤ کہاں میلاد لکھا ہے کہ میلاد کیا جائے. خدا جب دین لیتا ہے تو عقلیں چھین لیتا ہے. بے عشق محمد جو پڑھاتے ہیں بخاری آتا ہے بخار ان کو بخاری نہیں آتی. بات بہت دور چلی جا رہی ہے ورنہ میں آپ کو ابھی بہت سارے دلائل پیش کرتا کہ وہ کیسے بارگاہ مصطفیٰ اور بارگاہ خداوندی میں رب کائنات کی بارگاہ میں ان کو کتنا عظیم رتبہ حاصل تھا. بخاری شریف کی حدیث ہے کہ بہت سے ایسے لوگ کہ جن کو عام لوگ بہت معمولی سمجھیں گے لیکن ان کی شان یہ ہوتی ہے کہ وہ اگر اللہ کی قسم کھا کر کے اپنی زبان سے کچھ کہہ دے تو رب قدیر اسے ضرور پوری فرما دیتا ہے. ان کی بات کو ٹالتا نہیں ہے. ایسے اللہ والے ہیں. یہ بخاری شریف کی حدیث میں ہے. آئیے اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں. اعلیٰ حضرت کے دوستوں میں سے ایک صاحب تھے جو علم حیات جانتے تھے, علم نجوم کے ماہر تھے. آسمان میں ستاروں کی چالوں کو دیکھ کر کے وہ بہت کچھ بتا دیا کرتے تھے. کبھی کبھی اعلیٰ حضرت کے پاس آتے تھے. جو بے تکلف دوست ہوتے ہیں ان کو جو قرب حاصل ہوتا ہے ان کے لیے جو گفتگو کا انداز ہوتا ہے وہ الگ ہوتا ہے. حکیم صاحب آئے اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں بیٹھ گئے. اعلیٰ حضرت نے ان سے پوچھا حکیم جی یہ تو بتائیے آپ کا ذائچہ کیا کہہ رہا ہے, اس مہینے میں بارش ہوگی کہ نہیں ہوگی, ذرا یہ تو بتائیے. انہوں نے فوراً حساب لگایا, ستاروں کی چالوں کو دیکھا اور کہا حضرت اس مہینے میں تو بارش نہیں دکھ رہی ہے. ذائچہ یہ بتا رہا ہے کہ بارش نہیں ہوگی اس مہینے میں. اعلیٰ حضرت نے ان کا بنایا ہوا ذائچہ لیا, حساب لگایا, کہا حکیم جی آپ نے حساب تو صحیح لکھا ہے, بالکل اس حساب کے مطابق بارش تو نہیں ہوگی. حساب یہی بتا رہا ہے, ستاروں کی چال یہ بتا رہی ہے کہ اس مہینے میں بارش نہیں ہوگی. اب اس کے بعد میں جب حکیم جی اپنی بات پر مطمئن ہو گئے کہ اعلیٰ حضرت نے بھی میری تائید فرما دی, اس کا مطلب ہے کہ واقعی میں کچھ علم نجوم جانتا ہوں, اعلیٰ حضرت نے تائید کر دی. اب وہ دل میں مسرور ہو گئے. اب اعلیٰ حضرت نے فرمایا حکیم جی دیکھیے ذرا گھڑی میں کئے بج رہے ہیں. انہوں نے کہا حضور یہ غالباً 11:15 یا 11:15 بج رہے تھے, جو بھی ٹائم ہو. اعلیٰ حضرت نے فرمایا کئے بج رہے ہیں. انہوں نے کہا حضور 11:15 بج رہے ہیں یا 11:45 ایسے ہی کچھ ٹائم تھا یا 12:45. تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اچھا یہ اتنا ٹائم ہو رہا. کہا ہاں. اعلیٰ حضرت اٹھے, دیوار گھڑی لگی تھی, سوئی کو اٹھایا اور 12 پہ کر دیا. فرمایا آپ کئے بج رہے ہیں. کہا حضور اب تو 12 بج گئے. کہا کیسے 12 بج گئے, ابھی تو آپ کہہ رہے تھے کہ 11:15 بج رہے ہیں, اتنی جلدی 12 کیسے بج گئے. انہوں نے کہا حضور پہلے اپنے سسٹم کے مطابق وہ گھڑی چل رہی تھی اس لیے 11:15 بج رہے تھے. آپ نے اس گھڑی کی سوئی کو اکٹھا کر کے دونوں ایک جگہ کر دیا ہے, تو اب آپ کے کہنے سے آپ کے ہاتھ لگانے سے وہ 12 بج گئے, ورنہ اپنے سسٹم سے اگر چلتی ہے گھڑی تو ابھی فوراً 12 نہیں بجتے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں حکیم جی یہ بتائیے کہ آپ نے جو حساب لگایا یہ ایک سسٹم تھا, لیکن اگر اللہ چاہے تو ستاروں کی چال کو بدل دے, اور جب ستاروں کی چال ہے وہ بدل سکتا ہے, تو اگر چاہے تو اس مہینے میں بارش ہو سکتی ہے. حکیم جی کہتے ہیں جی ہاں بالکل بارش ہو سکتی ہے. اب اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں حکیم جی اس مہینے کی کیا بات ہے, اگر اللہ چاہ لے تو اسی ہفتے میں بارش ہو سکتی ہے. حکیم جی کہتے ہیں ہاں حضرت اگر اللہ چاہے تو اسی ہفتے میں بارش ہو سکتی ہے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں حکیم جی اس ہفتے کی کیا بات ہے, اگر رب چاہے تو آج ہی بارش ہو سکتی ہے. اب اتنا جو کہا حکیم جی کہتے ہیں ہاں حضور اگر اللہ چاہے تو آج ہی بارش ہو سکتی ہے. کیفیت اعلیٰ حضرت کی بدلتی ہے, رب کے تصور صفات میں غرق ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں, ارشاد فرماتے ہیں حکیم جی آج کی کیا بات ہے, اگر رب چاہے تو ابھی بارش ہو سکتی ہے. اللہ اللہ اللہ. اتنا کہنا تھا, ادھر زبان سے نکل رہا ہے اور ادھر باہر بارش ہو رہی ہے. گفتے وہ گفتے اللہ بود گرچہ از حلقوں میں عبداللہ بود. اللہ کے کچھ بندے ایسے ہیں کہ ان کا کہنا یہ ان کا کہنا نہیں ہوتا ہے, یہ در حقیقت خدا کا فرمان کرتا ہے. امام احمد رضا نے جو فرمایا اپنی طرف سے نہیں فرمایا, وہ جو کچھ فرمایا مصطفیٰ جان رحمت کا ارشاد ہم تک پہنچایا. احمد رضا کا تازہ گلستان ہے آج بھی, یہ سب اسی گلستان کے پھول ہیں اور ان کے ماننے والے سب یہ کلیاں ہیں. کوئی یہ نہ سوچے کہ صرف تاج الشریعہ, جو تاج الشریعہ جو اعلیٰ حضرت کا سچا ماننے والا وہ سب گلستان احمد رضا کے پھول ہیں. تازہ ہے احمد رضا کا گلستان, احمد رضا کا تازہ گلستان ہے آج بھی, خورشید علم ان کا درخشاں ہے آج بھی.
یہ علم کا جو ساز بج رہا ہے، یہ ہندوستان میں جتنے بڑے بڑے مدارس ہیں، یا تو اعلیٰ حضرت کے شاگردوں نے قائم کیا یا شاگرد کے شاگردوں نے۔ مراد آباد کا ذکر تھا تو سن لیجئے، جامعہ نعیمیہ کس نے قائم کیا؟ اعلیٰ حضرت کے خلیفہ صدر الافاضل علامہ سید نعیم الدین مراد آبادی۔ الجامعۃ الاشرفیہ مبارک پور کس نے قائم کیا؟ منظر اسلام بریلی شریف کے فارغ حافظ ملت نے صدر الشریعہ کے شاگرد۔ جامعہ امجدیہ کس نے قائم کیا؟ اعلیٰ حضرت کے شاگرد صدر الشریعہ ان کے شہزادے محدث کبیر نے۔ دارالعلوم علیمیہ کس نے قائم کیا؟ اعلیٰ حضرت کے خلیفہ مبلغ اسلام علامہ عبدالعلیم بیرٹھی نے۔ فیض الرسول فراؤ شریف کس نے قائم کیا؟ اعلیٰ حضرت کے عاشق شعیب الاولیاء علامہ شاہ یار علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے۔ یہ بج رہا ہے علم کا جو ساز دوستو، جامعہ محمدیہ دارالعلوم آپ کے اس شہر میں جو قدیم ادارہ ہے اسے کس نے قائم کیا؟ علامہ سید حامد اشرف صاحب کی چھوچھوی نے۔ یہ کون ہیں؟ یہ حافظ ملت کے شاگرد ہیں۔ حافظ ملت کون ہیں؟ صدر الشریعہ کے شاگرد ہیں۔ یہ محبوب سبحانی کس نے قائم کیا؟ آج جو ادارے پائے جاتے ہیں یہ کس نے قائم کیا؟ یا تو اعلیٰ حضرت کے شاگردوں نے، یا شاگرد کے شاگردوں نے، یا شاگرد کے شاگردوں نے۔ یہ بج رہا ہے علم کا جو ساز دوستو، یہ بھی اسی جرس کی ہے آواز دوستو۔ کوئی یہ نہ سوچے کہ ہم کر رہے ہیں، اعلیٰ حضرت نے کیا کیا، سب یہ الحمدللہ اعلیٰ حضرت۔ احمد رضا کا تازہ گلستان ہے آج بھی، خورشید علم ان کا درخشاں ہے آج بھی۔ گلستان کے یہ سب پھول ہیں اور ہمارے تاج الشریعہ اس کے خورشید تابہ ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو امام احمد رضا کے مسلک پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضور تاج الشریعہ، ہر زمانے میں اللہ نے کچھ نشانیاں اپنی سچائی کی لوگوں کو بنا رکھی، ہر زمانے میں بنائی۔ بات بہت دور چلی گئی تھی، بہت دور چلی گئی، افریقہ سے بریلی پہنچ گئی، اور پہنچے کیوں نہ؟ میں لیلانگوے میں مسجد میں تقریر کر رہا تھا 12 ربیع الاول شریف کے موقع پر۔ اعلیٰ حضرت کا میں نے ایک شعر پڑھا، شعر جو ہی میں نے پڑھا درمیان سے ایک شعر کھڑا ہو گیا اور وہ کہنے لگا عشق محبت عشق محبت، اعلیٰ حضرت اعلیٰ حضرت۔ میں سوچنے لگا آخر یہ 7 سمندر پار اس کو کس نے اعلیٰ حضرت کو بتا دیا؟ لیکن بات یہ ہے جو بدبو کے قفس میں بند ہیں وہ لوگ کیا جانے کہاں کھولے ہیں گیسو یار میں خوشبو کہاں تک ہے، جہاں تک سونگ پائے سونگنے والے وہاں تک ہے۔ ابو جہل بڑا بدقسمت تھا، میں خانے میں تھا محروم رہا۔ بہت سارے لوگ اعلیٰ حضرت کے اگل بغل میں رہنے والے بھی محروم ہیں، بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو جلن میں مرے جا رہے ہیں، بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو حسد میں مرے جا رہے ہیں۔ بڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے، اب ان کا جو کام ہے وہ کریں۔ میں افریقہ کی وادیوں میں جب دیکھا کہ اعلیٰ حضرت عشق محبت تو سمجھ گیا کہ مصطفیٰ جان رحمت کی محبت کا جام جو امام احمد رضا نے پلانا شروع کیا تو اب وہ میخانہ صرف ہندوستان ہی کو نہیں سیراب کر رہا ہے بلکہ پوری دنیا اس سے سیراب ہو رہی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا کے جتنے اہل سنت کے مدارس اور علماء ہند و پاک کے ذریعہ جہاں پہ تعلیم ہو رہی ہے ہر جگہ یہ آواز آتی ہے ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ سیدی اعلیٰ حضرت پہ لاکھوں سلام۔ میں نے وہاں پوچھا افریقہ کے علماء سے کہ آخر یہ لوگ کس عقیدے کے ہیں تو بتایا کہ یہ لوگ بھی سنی ہیں۔ ہم نے کہا سنی یہ کیسے بچے ہیں؟ کہا جو ہندوستان اور پاکستان اور دنیا کے بے شمار ملکوں سے علماء آئے جنہوں نے یہاں دین کی تبلیغ فرمائی تو انہوں نے انہیں ایمان کی دولت دیا اور ایمان کی حفاظت کے لیے 2 نسخہ بھی دے دیا۔ ہم نے کہا وہ کون سا نسخہ؟ کہا علماء جو آئے یہاں پہ انہوں نے کہا دیکھو اپنے گھروں میں تم میلاد شریف مناتے رہنا، ایک نسخہ یہ دیا، اور دوسرا نسخہ یہ دیا کہ اگر کوئی مصیبت اور پریشانی آ جائے تو یا شیخ عبد القادر جیلانی شیخ اللہ کا وظیفہ پڑھتے رہنا۔ جب یہ 2 کام تم کرو گے تو مصطفیٰ جان رحمت بھی تمہاری مدد فرمائیں گے، مصطفیٰ جان رحمت کے لاڈلے غوث اعظم بھی تمہاری مدد فرمائیں گے۔ چنانچہ جنگل میں رہنے والے افریقیوں کا حال یہ ہے کہ آج بھی ان کے گھروں میں میلاد النبی بھی شوق سے منایا جاتا ہے، اور جب مصیبت طاری ہوتی ہے تو وہ یا شیخ عبد
قادر جیلانی کا وظیفہ کر کے اپنی مصیبتوں کو ٹالنے کا سامان بھی فراہم کرتے ہیں۔ اب بتائیے یہ پوری دنیا بریلی بھی کیسے ہو گئی بھائی؟ تو کہتے ہیں نا کہ یہ تو صرف بریلی میں ماننے والے ہیں، ہندوستان میں یہ بریلوی اور دیوبندی ہیں، یہ بریلوی اور کہاں ہیں؟ الحمدللہ امام احمد رضا کا جو عقیدہ وہ ان کے اپنے گھر کا عقیدہ نہیں، وہی حرمین طیبین سے عقیدہ جو آیا اسی عقیدے کو اعلیٰ حضرت نے یہاں پھیلایا۔ خود مکہ شریف میں حضرت سیدنا ہاشم مالکی علوی تامزل العالی نے اسٹیج پر جامعۃ الرضا کے فرمایا کہ دوسرا سوال افریقہ کے لوگوں نے مجھ سے یہ کیا کہ ہم لوگ حضور کو نور مانتے ہیں، آپ مانتے ہیں کہ نہیں مانتے ہیں؟ اب اس پر انہوں نے اپنا ایک واقعہ بیان کیا کہ میں تبلیغی دورے میں ایک جگہ گیا، ایک نصرانی عیسائی میرے پاس آیا اور اس نے جب یہ سنا کہ یہ مکہ سے آئے ہیں تو اس کے ذہن میں یہ بات تھی کہ مکے سے آئے ہیں، اسلام جہاں سے پھیلا لہذا انہی سے سوال کیا جائے۔ اب اس نصرانی نے، اس عیسائی نے سوال کیا کہ آپ مجھے یہ بتائیے کیا آپ کے نبی نور ہیں؟ اس عیسائی نے سوال کیا۔ سید ہاشم صاحب علوی مالکی سے جو مکہ شریف میں آج بھی باحیات ہیں، اللہ ان کی عمر دراز فرمائے، فرماتے ہیں اس عیسائی نے مجھ سے سوال کیا کہ کیا آپ کے نبی نور ہیں؟ سید صاحب نے کہا کہ آخر آپ یہ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ کہا اس لیے میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ ایک مرتبہ میں اپنی کتاب مقدس انجیل پڑھ رہا تھا اور اس میں آپ کے نبی کا جب نام میں نے دیکھا تو خود میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ وہاں میرے کمرے میں پورا نور پھیل گیا۔ نیٹ پر ان کی تقریر موجود ہے، سن سکتے ہیں۔ اور سے اعلیٰ حضرت کے موقع پہ انہوں نے اپنے خطاب میں یہ فرمایا، کہا میں نے اپنی کتاب انجیل میں آپ کے پیغمبر محمد کا نام دیکھا صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے نور کا میں نے وہاں پہ جلوہ دیکھا کہ جس جگہ میں پڑھ رہا تھا وہ پورا ماحول روشن ہو گیا، میں نے یہ اپنی آنکھ سے دیکھا۔ کیا آپ کے نبی نور ہیں؟ سید صاحب جو مکے سے آئے تھے عرس اعلیٰ حضرت میں شرکت کرنے کے لیے، وہ فرماتے ہیں کہ جو ہی اس عیسائی نے مجھ سے یہ سوال کیا فوراً مجھے اعلیٰ حضرت یاد آ گئے۔ اللہ اکبر، اعلیٰ حضرت یاد آ گئے، کیونکہ اعلیٰ حضرت نے اپنی کتابوں میں نبی کے نور ہونے پر اور نبی کے بے سایہ ہونے پر کئی کتابیں لکھی ہیں۔ میں نے ان کتابوں کا مطالعہ کیا تھا، ان کتابوں کی روشنی میں نے اس کو سمجھایا کہ بے شک ہمارے نبی نور ہیں، ہمارے بہت بڑے عالم ہندوستان کے جنہوں نے اس پر کئی کتابیں لکھی ہیں۔ میں نے جب اس کو یہ مسئلہ سمجھایا اس نے سچائی کو تسلیم کر لیا، عیسائیت کو اس نے چھوڑ دیا، نصرانیت سے اس نے توبہ کر لی اور مذہب اسلام میں میرے ہاتھوں پر وہ داخل ہو گیا۔ شاہ سید ہاشم صاحب فرماتے ہیں کہ یہ دو ایسا موقع ہے کہ جب میں مسئلے کی دائرے میں آیا تو مجھے اعلیٰ حضرت یاد آئے۔ آج بھی ہندوستان کے اندر کوئی مشکل مسئلہ پیش ہوتا ہے تو اعلیٰ حضرت کے فتاوی رضویہ یاد آتے ہیں، مگر عجب حال ہے تیرا کھائیں تیرے غلاموں سے الجھیں بڑے بے حیا کھانے خرانے والے۔ میرے بھائیوں یہ قیامت قریب ہے، اس لیے اپنے ایمان کی حفاظت کرو، اپنے ایمان کو بچاؤ۔ رسول پاک فرماتے ہیں جب قیامت قریب ہوگی تمہارے گھروں پر ایسے فتنے آئیں گے جیسے کہ بارش کے قطرے گھروں پر آتے ہیں، ایسے ہی موسلادھار فتنوں کی بارش ہوگی۔ اس وقت بھی ہم اور آپ بہت سارے فتنوں میں گھرے ہوئے ہیں۔ کوئی کہتا ہے سب کے پیچھے نماز پڑھو، کسی کو برا نہ کہو، یہ وہ صلح کلیت کا فتنہ ہے جو طاہر القادری کے ذریعہ ہندوستان میں پھیلایا جا رہا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں میں بہت ہی واضح لفظوں میں کہنا چاہتا ہوں، پاکستان کے علماء نے اپنی تقریروں میں کہا ہے کہ یہ اس زمانے کا دجال ہے، اس زمانے کا مرزا غلام قادیانی ہے۔ جو مرزا غلام قادیانی کی حمایت کرے وہ اپنا انجام خود سوچ لے کہ ہمیں کدھر جانا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کلمہ پڑھتا ہے، قرآن فرماتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ۔ کچھ ایسے لوگ ہیں جو کہتے ہیں ہم ایمان لائے اللہ پر، اللہ کے رسول پر، آخرت پر، سب پر ایمان لائے، مگر قرآن فرماتا ہے وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ۔ یہ کلمہ پڑھنے والے، یہ مومن۔ کچھ لوگ کہتے ہیں یہ بریلی والے تو فتویٰ ہی دیتے رہتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے جس کے اندر فتویٰ دینے کی صلاحیت ہوگی وہی تو دے گا۔ ارے بریلی والے تاج الشریعہ کے اندر فتویٰ دینے کی صلاحیت ہے تو وہ دیتا ہے، کسی کا کلیجہ پھٹتا کیوں ہے؟ وہ اپنی بات نہیں کہتا، وہ کہتا ہے جو مصطفیٰ جان رحمت فرماتے ہیں۔
جو لوگ مٹھائی اور گوبر کو ایک کریں ان کے خلاف کچھ نہ بولا جائے. آپ کے گھر پہ کوئی بم گرا دے پوری پارٹی لے کر کے مودی کے پاس پہنچ جائیں گے. بزرگوں کے مزاروں کو بموں سے توڑ کر کے لوگ قبروں سے لاشیں کو نکال کر کے جلا رہے ہیں. اور ایسوں سے اتحاد. آپ کے گھر کو کوئی جلائے تو کبھی آپ اس کی طرف دیکھنا گوارا نہیں کرو گے. زندگی بھر مقدمہ لڑو گے. جا کر کے کورٹ میں کہو گے اس نے میرا گھر جلایا ہے, اس کو پھانسی کی سزا ملے, یہ میرا معاوضہ دے. بغداد معلی میں, عراق مقدس میں, یمن اور شام میں صدیوں کے آستانے بزرگوں کے جو موجود ہیں, یہ داعش, یہ بوکو حرام, یہ القاعدہ, یہ مختلف تنظیمیں جو دہشت گردی کے نام پر ہیں, یہ ان مزارات کو توڑ رہی ہیں, بم گرا رہی ہیں, اور یہ صوفی صاحب چل کر کے ان سے اتحاد کر رہے ہیں. شرم نہیں آتی ہے؟ تم اسلاف کے وفادار نہیں ہو, غدار ہو. اسلاف کے وفادار ہم ہیں. مذہب اہل سنت مسلک اعلیٰ حضرت کے ماننے والے ہیں. اس لیے کہ یہ کسی بھی گستاخ رسول سے سمجھوتے کی بات کبھی نہیں کرتے ہیں. امام احمد رضا نے اپنے زمانے میں ہر فتنے کا مقابلہ کر کے ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائی. اس زمانے میں حضور تاج الشریعہ ہر فتنے سے ہماری حفاظت کر کے ہم پر احسان عظیم فرما رہے ہیں. آپ کیا جانو تاج الشریعہ کیا ہے؟ تو کوئی جاہل پیر نہیں ہے جو دیہات میں رہتا ہو مہاراشٹر کے, کبھی بامبے نہ آیا ہو, اس سے پوچھئے کہ جہاز کتنا بڑا ہوتا ہے, فلائٹ کتنی بڑی ہوتی ہے, تو وہ کہے گا 1 ہاتھ کی ہوتی ہے. 20,000 فٹ کی اونچائی پر جو جہاز اڑتا ہے, جو فلائٹ اڑتی ہے, وہ کتنی بڑی نظر آتی ہے؟ 1 ہاتھ کی. تو اگر کسی دیہاتی مگھا سے مولانا آصف رضا سیفی صاحب نے پوچھا, یہ سیف تلوار ہیں, سیف سے سیفی بنا, یہ تلوار ہیں, یہ دشمنان رسول کے لیے, دشمنان رضا کے لیے بالکل یہ تلوار کا کام کرتے ہیں, خنجر خونخوار برقبار ہیں یہ. ان سے اگر پوچھئے کہ جہاز کتنا بڑا ہوتا ہے, فلائٹ کتنی بڑی ہوتی ہے, تو کہیں گے حضرت بعض جہاز تو ایسے بڑے بڑے ہوتے ہیں کہ یہ پورا مجمع اس میں سما جائے گا, پھر بھی سیٹ خالی رہ جائے گی. تو جس نے دیہاتی مگھے سے پوچھا کہ فلائٹ کتنی بڑی ہوتی ہے, اس نے کہا 1 ہاتھ کی, تو بتائیے اس نے فلائٹ کی حقیقت بتائی کہ اپنی حقیقت بتائی؟ بہت اچھی بات ہے. اس نے فلائٹ کی حقیقت نہیں بتائی, البتہ اپنی حقیقت اس نے ضرور بتا دی کہ میں ایسا دیہاتی بدو کہ آج تک میں نے کبھی قریب بیٹھنا تو بہت دور کی بات ہے, قریب سے بھی نہیں دیکھا ہے, میں ایسا دیہاتی ہوں. تو اس نے جہاز کی حقیقت کو نہیں بلکہ اپنی حقیقت کو بتایا. اگر آپ ایسے ہی اینک تعصب کی لگا کر کے دیکھیں گے تو کہیں گے وہ تو ایک پیر ہے, وہ کرتے کیا ہے. مگر پوچھئے آپ ذرا حضرت مفتی اعظم کرناٹکا حضرت مفتی انور علی صاحب سے, تو یہ کہیں گے تاج الشریعہ کو تم کیا جانو, وہ اعلیٰ حضرت کے علم کے سچے وارث اور جانشین ہے. اگر پوچھے سیفی صاحب سے تو یہ کہیں گے کہ تاج الشریعہ مفتی اعظم ہند کے زہد و تقوی کے جلوہ ہے. اگر پوچھئے ان سے کہ تاج الشریعہ کون ہے تو یہ بتائیں گے حجت الاسلام کے حسن کا وہ جمال ہے, مفسر اعظم کے حسن کا جمال ہے. تاج الشریعہ کی شان یہ ہے کہ ان کا سایہ ایک تجلی, ان کا نقش پا چراغ, وہ جدھر گزرے ادھر ہی روشنی ہوتی ہے. اللہ 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 اللہ, واہ واہ. وقت بہت تیزی سے گزر رہا ہے, ورنہ میں مدینہ شریف کا وہ واقعہ ضرور سنا دیتا جس کو لوگ فرمائش سے سنتے ہیں. لوگ نہ جانے کتنے ایڈورٹائز کرنے کے لیے سامان مہیا کرتے ہیں. ایک مرتبہ میں ایک جگہ حج کی ٹریننگ میں گیا تو فوراً آیا وہ اخبار والا, لے کر کے کیمرہ میرے سامنے کھڑا ہو گیا. میں نے کہا بھیا تمہارے اخبار سے جتنے لوگ مجھ کو دیکھیں گے اور جانیں گے اس سے کہیں زیادہ الحمدللہ رضا کی غلامی کی بنیاد پر مجھ کو جانتے ہیں, اس لیے یہ ہٹا دیجئے, مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے. آج جو لوگ ایڈورٹائز کا زیادہ شوق رکھتے ہیں وہ اگر مرید صحرا پہنا رہا ہے تو دانت نکال کر کے کہنے ذرا کیمرے سے نکال لو, اور کہیں گے یہ ضرورت ہے. ارے بے وقوف, تصوف یہ نہیں ہے کہ حرام کام کا کھلم کھلا ارتکاب کیا جائے. تصوف کا پہلا زینہ یہی ہے کہ ہر گناہ سے توبہ کی جائے
اور شبہات سے بھی بچا جائے تب آدمی صوفیہ کے گروہ میں شامل ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ان بزرگوں کے سائے میں رکھے اور ان کو صحت عطا فرمائے، ان کے فیض و برکات سے ہم سب کو بالا مال فرمائے۔ یہ ادارہ جہاں سے یہ بچے فارغ ہو رہے ہیں یہ عالم دین بنیں گے، حافظ قرآن بنیں گے، اور جب ان کے سینے میں علم دین آ جائے گا ان کا رتبہ کیا ہو جائے گا؟ باپ ہو، بیٹا ہو، بھائی ہو، بہن ہو، بہنوئی ہو، کوئی بھی ہو، مولانا صاحب، حضرت۔ اور اگر یہ پہنچ گئے مسجد میں تو چاہے بوڑھا باپ ہو چاہے جوان، وہ یہ نہیں کہے گا کہ پیچھے اپنے بیٹے کے، کہے گا پیچھے اس امام کے، اب اسے بھی مقتدی بننا ہے۔ اتنا بڑا رتبہ ہو گیا علم دین حاصل کرنے کے بعد کہ اگر کسی پیسے والے کو پیسے کی بنیاد پر سلام کیا تو اس کا ایمان کمزور ہو گیا، اور عالم دین کو اگر عالم دین ہونے کی بنیاد پر اس نے توہین کی، اس کے لیے توہین کے کلمات نکالے تو وہ کفر کی دہلیز پر چلا گیا۔ اتنا اونچا مقام ہے عالم دین بننے کے بعد۔ یہ ادارے جو اہل سنت کے قائم ہیں، ان سے جو فارغین ہیں، یہی تو اعلیٰ حضرت کے گلستہ کے گلے تر ہیں، انہی کے ذریعہ تو اسلام کی تازگی رہے گی۔ اگر ہم نے اور ان علماء نے مدارس اسلامیہ میں جا کر علم دین نہ حاصل کیا ہوتا تو آج یہ باغ و بہار آپ کو نظر نہیں آتی۔ یاد رکھیے کہ آپ کے ایمان کو برباد کرنے کے لیے کالج سے لے کر کے یونیورسٹی تک اور ایک پنچایت گھر سے لے کر کے پارلیمنٹ تک آپ کے ایمان کی بربادی کے سامان بنائے جا رہے ہیں۔ اگر ایمان کی حفاظت کے کوئی قلعے ہیں تو آپ کی مسجدیں ہیں اور آپ کے یہ مدارس ہیں۔ آپ بتائیے مجھ کو دین کہاں سے پھیل رہا ہے؟ ایمان کی حفاظت کہاں سے ہو رہی ہے؟ کالج اور یونیورسٹی سے۔ اور یہ کام آئے گا؟ باپ ساتھ چھوڑے گا، بھائی ساتھ چھوڑے گا، ماں ساتھ چھوڑے گی، بہن ساتھ چھوڑے گی، قبر کی تاریخ کوٹھری ہوگی، کوئی کام نہیں آئے گا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشمے نور کے، جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی۔ اس لیے میرے بھائیوں دنیا میں رہو، کماؤ، کھاؤ، انجینئر بنو، ڈاکٹر بنو، ماسٹر بنو، پروفیسر بنو، سب بنو، مگر ایسا نہ ہو کہ ویل اپ ٹو ڈیٹ مسلمان بن جاؤ۔ ایمان وہی رکھو جو 1400 سال پہلے مصطفیٰ جان رحمت کا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔